الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا बुजुर्गान मोहतरम इस्लामी भाइयों और अजीज साथियों कुरान करीम की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ईमान वालों इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह सब्र और नमाज के जरिए से अल्लाह ताला से मदद तलब करो। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन यकीनन अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला हर ईमान वाले के साथ है और हर ईमान वाले के अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाते हैं। खास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों के बारे में फरमाया है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इससे सब्र की फजीलत और अहमियत को अल्लाह ताला बयान फरमाए। कुरान करीम के अंदर तकरीबन 70 से ज्यादा मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र का जिक्र फरमाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह वबश्शिरिस साबिरीन। अस्साबिरीन ये जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों के बारे में फज़ाइल भी बयान फरमाए हैं। सब्र करने पर अल्लाह ताला ने अजर भी बयान फरमाए हैं, वादे फरमाए हैं, बशारतें दी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र करने वालों के लिए। तो जिस चीज का कुरान करीम में बार बार जगह जगह पर जिक्र किया जा रहा है तो यकीनन वो चीज बहुत ज्यादा अहमियत
اور فضیلت کی حامل ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، صبر اور نماز کو اللہ نے ذکر فرمایا، یعنی اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ علماء نے فرمایا کہ صبر تو جو ہے انسان کے ظاہری اعمال اور بدن سے تعلق رکھتا ہے، اور نماز باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ علماء نے یہود اور اہل کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا کہ آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے اور ان کا حلیہ ایسا ہوگا، فلاں وقت ہوگا، ان کے اخلاق عادات ہر چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تھا۔ یہودی عیسائی ہر ایک جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کب آنے والے ہیں، وہ اپنی کتاب کے ذریعے سے پہچانتے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں پیدا ہوئے تو علماء یہود نے ساری نشانیوں علامتوں کو دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ یہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت کا ظہور فرما دیا تو پھر تو انہیں بالکل پکا یقین ہو گیا کہ نبی آخر الزمان ہے اور ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں لائے تو سب کافر ہو جائیں۔ ان کو پتہ چل گیا تھا، ساری چیزوں کا انہیں یقین ہو گیا تھا، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ ساری علامتیں، ساری نشانیاں، ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لی تھی۔ اب اسی صورت میں ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہو چکا تھا۔ ایک آدمی جو ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے کہ جاننے کے بعد ایمان نہیں لا رہا ہے، تو ایمان لانا ان کے اوپر فرض ہو چکا تھا کیونکہ وہ جان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی دو چیزیں وجہ بنی، ایک تو مال کی محبت، دولت کی محبت، اور حکومت، ان کا نشہ چڑھ گیا تھا، مال حاصل کرنا، حکومت کے تلوے چاٹنا۔ جو اس وقت میں بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بڑی بڑی حکومتیں تھیں، وہ ان کے پاس میں رہ کر کے مال و دولت کے نشے میں مغرور ہو چکے تھے۔ تو ایک تو مال کی محبت ان کے دلوں میں اتر چکی تھی، اور دوسرے جو ہے ان کے اندر منصب اور عہدے کی محبت اتر چکی تھی۔ حکومت کے پاس وہ رہتے تو کسی کو وقت کے بڑے عالم کا منصب مل رہا ہے، کسی کو قاضی کا منصب مل رہا ہے، کسی کو فلاں منصب مل رہا ہے۔ اب ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایمان کے اندر داخل ہونے والے ہیں، وہ شروع اعتبار سے آپ حضرات جانتے ہیں کیسی حالتیں اسلام کے اور مسلمانوں کے اوپر گزری ہیں کہ شروع میں فقر و فاقہ آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تنگدستی آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ ایمان میں داخل نہ ہوئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لیا تو ایک تو ہمارا مال، دولت، حکومت سب چلی جائے گی، اور دوسرے ہمارا منصب، ہمارا عہدہ سب چلا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اندر آ گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزیں ایمان والوں کو خاص طور پر کرنے کے لیے حکم فرمایا کہ نماز ادا کرو اور صبر کرو۔ صبر کے ذریعے سے انسان کی جو مال اور دولت کی دل میں محبت اتر جاتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ ایک انسان کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ صبر کرے۔ اسلام مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہارے پاس میں مال نہیں ہے، صبر کرو، تمہارے پاس میں دولت نہیں ہے، صبر کرو، تمہارے پاس میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبر کرو۔ تو اگر انسان صبر کرے گا تو اس کے دل سے مال کی محبت نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا ہے صبر کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ میں ہے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس کے لیے تو سب سے بڑی دولت یہی ہے کہ اللہ خود ہمارے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ وبشر الصابرین، اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دو۔
جو صبر کرتے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو اور ان کو جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اجر عظیم کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال صبر کے ذریعے سے انسان کے دل سے مال کی محبت، دولت کی محبت، حکومت کی محبت نکل جاتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ نماز کے ذریعے سے انسان کے اندر بندگی آتی ہے، عاجزی آتی ہے۔ کس طرح آتی ہے؟ ایک آدمی پورا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اور جب وہ باہر نکلتا ہے اس کے آگے پیچھے اس کے پہرے دار ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں، لشکر ہوتا ہے، اور بڑی آن و شان کے ساتھ وہ نکلتا ہے، اور اپنی گاڑیوں کے اوپر وہ نکلتا ہے، اور اس کے بیٹھنے کا مقام الگ ہوتا ہے۔ جب جہاں پر وہ بیٹھتا ہے اس کے لیے کرسیاں لائی جاتی ہیں، اسٹیج لگائے جاتے ہیں، اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے، عالی شان سے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور کھانا کھاتا ہے تو کھانے کے لیے اس کے لیے الگ سے دسترخوان لگائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، وہ رہتا ہے تو پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ میں رہتا ہے، چلتا ہے تو چلنے کے لیے پیر میں اس کے چپل تک موجود نہیں ہوتے۔ مگر آپ ایک بات بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا فقیر وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا، اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ وہ بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ بادشاہ کے لیے مسجد میں الگ انتظام ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر بادشاہ صاحب نماز پڑھیں گے، اس کے لیے الگ سے مسجد بنوائی گئی ہے، یہاں کوئی غریب نہیں آئے گا، یہاں کوئی فقیر نہیں آئے گا، بادشاہ کے لیے الگ سے سونے کی چٹائیاں منگائی گئی ہیں، بادشاہ کے لیے الگ سے سونے کا مسلح منگایا گیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں بھی صف میں آ کر کے فقیر نماز پڑھ رہا ہے، اسی صف میں بادشاہ بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک امام صاحب سامنے کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کے پیچھے ہزاروں مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، ان مقتدیوں کے اندر غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، مالدار بھی ہوتا ہے، فقیر بھی ہوتا ہے، محتاج بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، انجینئر بھی ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا عہدیدار بھی ہوتا ہے، اور امام صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، چاہے پیچھے کتنا بھی بڑا عہدیدار کیوں نہ کھڑا ہوا ہو، ہر ایک عہدیدار کو کہنا پڑتا ہے امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر۔ امام صاحب رکوع میں گئے تو ہر ایک کو جانا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی بادشاہ کھڑا ہو جائے، میرے لیے امام صاحب الگ سے اللہ اکبر کہیں گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں رکوع میں نہیں جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی نماز میں سب برابر ہوتے ہیں۔ نماز میں مسجد میں کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، سب برابر ہیں۔ ہر ایک کو برابر اپنا مقام، اپنی پیشانی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھکانی پڑتی ہے، اپنی پیشانی زمین پر رگڑنی پڑتی ہے، اور ہر ایک آدمی زمین پر پیشانی رگڑ کر یہ کہتا ہے اللہ میں اسی زمین سے، اسی مٹی سے بنا ہوں، اور میرا مقام صرف اسی مٹی تک ہے، اور اگر کسی کی بڑائی اور تعریف کی جاتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات بڑائی کے لائق ہے، اللہ کی ذات تعریف کے لائق ہے، اللہ ہی ہے جو سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور انسان اپنے آپ کو بڑا فقیر اور محتاج بنا کے یہ کہتا ہے اللہ میں دنیاوی اعتبار سے چاہے جو بھی کچھ ہوں، مگر تیرے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر میں آج فقیر بن کے، محتاج بن کے تیرے دربار میں پڑا ہوں۔ تو نماز بندے کے اندر عاجزی لاتی ہے، نماز بندے سے اکڑ کو دور کر دیتی ہے۔ کوئی آدمی آئے بھائی میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں، میں تو ایم پی ہوں، میں تو ایم ایل اے ہوں، میں تو پردھان منتری ہوں، اور میرے سامنے تو سب جھکتے ہیں، میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، تو نماز میں اسے بھی جھکنا پڑتا ہے، نماز میں اسے بھی اپنی پیشانی رگڑنی پڑتی ہے۔ کوئی کہے بھائی میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں اور میں تو گھر میں عالی شان طریقے سے رہتا ہوں، مسجد میں اسے بھی آ کے جھکنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو نماز، صبر جو ہے وہ انسان سے مال کی محبت کو نکال دیتا ہے، دولت کی محبت کو نکال دیتا ہے، اور نماز انسان سے اکڑ، گھمنڈ، تکبر کو نکال کر عاجزی پیدا کر دیتی ہے، انکساری پیدا کر دیتی ہے۔ ہمیں ہماری حیثیت نماز بتاتی ہے کہ ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان مالداری کے اعتبار سے اگرچہ مالدار ہے مگر وہ انسان ہے، اسے عہدہ مل گیا، انجینئر بن گیا مگر وہ انسان ہے، وہ بادشاہ بھی بن گیا مگر وہ انسان ہے۔ تو انسانیت ہمیں نماز یاد دلاتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں ہمیں یاد رہے گی تو
تو ہمارے اندر سے دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا گھمنڈ، ہماری اکڑ، ہمارا تکبر، یہ غرور سب ختم ہو جائے گا، عاجزی ہمارے اندر آ جائے گی، اور مال دولت کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ علماء یہود نے یہ دونوں چیزیں اپنے اندر بسائی تھی، مال کی محبت، دولت کی محبت، اور منصب یعنی عہدہ، مجھے عہدہ مل جائے، مجھے کرسی مل جائے۔ اور اپنی کرسی کی خاطر، مال و دولت کی خاطر اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کا مستحق بنا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر بن کر مرے اور جہنم کے اندر جائے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اکڑ نہیں کرنا، گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو بہرحال صبر یہ بڑی دولت ہے، فرمایا کہ صبر بڑی دولت ہے۔ لقمان حکیم علیہ السلام جب اپنے بچوں کو وصیت فرما رہے ہیں تو ساری وصیتیں ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو فرمائی، فرمایا میرے بیٹے دیکھو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور نمازیں ادا کرنا، کوئی برا کام نہ کرنا، اچھا کام کرنا، اور وہ ونہا عن المنکر، اور واصبر علی ما صبر۔ یہ ساری وصیتیں فرمانے کے بعد میں آخر میں لقمان حکیم علیہ السلام اپنے بچوں کو فرما رہے ہیں واصبر علی ما صبر، میرے بیٹے یہ سارے کام کرنے میں تجھے تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، تجھے کسی کو سمجھانے جائے گا کہ بھئی دیکھو نیک کام کرو، غلط کام نہ کرو، کوئی برا بھلا کہے گا اسے برداشت کرنا، کوئی تجھے گالی بھی دے گا اسے برداشت کرنا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس جاتے تھے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتا، نعوذ باللہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتا تھا، کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتا تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جواب تک نہ دیتے تھے، صبر فرماتے تھے۔ تو کیا ہمارا مقام نعوذ باللہ نبی سے بڑھ کے ہو جائے گا؟ ہماری عزت نعوذ باللہ نبی سے بڑھ کر ہو جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو برداشت کیا تو ہم تو کون ہوتے ہیں؟ اگر کوئی ہمیں دین کی خاطر برا بھلا کہہ رہا ہے، کہہ لو کوئی بات نہیں، ہمارے نبی نے صبر کیا تو ہم بھی صبر کریں گے، صحابہ نے صبر کیا تو ہم بھی صبر کریں گے، صحابہ کے اوپر تکلیفیں آئی تھی، ہمارے اوپر بھی تکلیفیں آئی تھی، کوئی بات نہیں، صبر کریں گے۔ صحابہ نے تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، ہم بھی تکلیفوں کو برداشت کریں گے ایمان کی خاطر، دین کی خاطر۔ تو اسے کہا جاتا ہے مسلمان۔ پھر ایسے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر اجر عظیم کا وعدہ فرمائے، اور فرمایا صبر کرنے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعلان ہوگا این الصابرون، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ ایک جماعت اٹھے گی، جلدی جلدی جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اب فرشتے ان سے معلوم کریں گے اتنی جلدی تم جنت میں داخل ہو گئے ہو، کیا بات ہے، تمہارے اعمال کیا تھے؟ تو فرمائیں گے کہ دنیا میں ہم تکلیفوں کے اوپر صبر کیا کرتے تھے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدلہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اس لیے صبر کرنے والوں کا مقام بڑا ہے۔ اور العزم من الرسل، فرمائیے یہ صبر جو ہے بڑی ہمت کا کام ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ سنیں صبر کہا کس کو جاتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا صبر کی تین قسمیں ہیں، جو تینوں قسمیں اپنے اندر لے آئے گا تو پکا مسلمان بن جائے گا، اور اس میں یہ ساری چیزیں آسان ہو جائے گی۔ فرمایا سب سے پہلے صبر کی قسم صبر علی الطاعہ، الصبر علی الطاعہ، یعنی نیک کاموں کے اوپر صبر کرنا۔ نیک کاموں کے اوپر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو فجر کا وقت ہو رہا ہے، باہر نکلے تو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، بارش کا بھی موسم ہے، ایک طرف ہمارا گرم گرم بستر ہے، شیطان آ کے ہمیں بہکاتا ہے سو جا، ابھی وقت ہے صبح میں اٹھ جانا، باہر جائے گا تو ٹھنڈ لگے گی، باہر جائے گا تو ہوا لگے گی، باہر جائے گا تو سردی ہو جائے گی، بخار آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور شیطان ہمیں آ کے یہ دعوتیں ساری دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ایک مؤذن اذان دیتا ہے، تو اذان میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، ایمان والو اب بستروں کو چھوڑ دو، اب تمہارے لیے بہتر نیند نہیں ہے بلکہ نماز بہتر ہے۔ اب جو ایمان والا ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ بارش دیکھتا ہے، نہ طوفان دیکھتا ہے،
نہ کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، اسے نماز ادا کرنا، سردی ہے نماز ادا کرنا ہے، گرمی ہے نماز ادا کرنا ہے، چاہے طوفان بھی آئے اسے نماز ادا کرنا ہے۔ اب وہ باہر نکلا، ٹھنڈی ہوا چلی، مگر پھر بھی اپنا منہ لپیٹ کے مسجد میں آیا، ٹھنڈ لگ رہی ہے مگر اسے برداشت کر رہا ہے۔ اسی برداشت کرنے کو صبر کہا جاتا ہے۔ تمہاری طبیعت نہیں کر رہی ہے اٹھنے کو، تمہاری طبیعت کر رہی ہے ابھی تھوڑی دیر سونا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلو گا جب تھوڑا سورج نکل جائے گا، مگر دین کہہ رہا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اب تم نماز کے لیے آ جاؤ، اپنا بستر چھوڑ دو، اپنی طبیعت کو مارو، اپنے نفس کو مارو، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی نیک کام کو کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں تو اسے برداشت کرو، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ آپ کو گرم پانی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، وضو بنانا ہے تو بنانا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، گرم پانی مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا ٹھنڈے پانی میں وضو بنانا پڑ رہا ہے، اب ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ فرما کہ جو یہ صبر کرے گا، الصبر علی الطاعہ، نیک کام کے اوپر صبر کرنا۔ دوسری چیز الصبر علی المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں کے اوپر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا۔ ایک آدمی کا دل کر رہا ہے غلط چیز کھانے کو، مثلا کوئی شراب پیتا تھا، اس نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ اب میں شراب نہیں پیوں گا، اب اس کے بعد میں کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ لیا، اس کا دل کر رہا ہے شراب پینا ہے، مگر اس نے کہا شراب پی لی، میں نے تو توبہ کی ہے، میں شراب نہیں پیوں گا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں شراب نہیں پیوں گا، اس نے اللہ کی خاطر اپنے نفس کو مار لیا، شراب نہیں پی، تو فرما اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے مگر اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس کو سمجھاؤ۔ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ روزہ رکھا ہوا ہے، دل کر رہا ہے بہترین فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، ہمارا دل کیا ٹھنڈا پانی نکال کے پی لو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، گھر میں آرام سے کمرے میں اکیلا ہوں، کون دیکھے گا، ایک باٹل بھی نکال کے پی گیا، بعد کوئی پوچھے گا کہ بھئی روزہ ہے، الحمدللہ روزہ ہے، کس نے دیکھا ہے، مگر اس کے اندر سے آواز آئی نہیں، کوئی بھی اگر نہیں دیکھ رہا ہے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس نے اپنا روزہ نہیں توڑا، اس نے پانی نہیں پیا، پیاس کو برداشت کر لیا، بھوک لگی، گھر میں کھانا بننا ہے، بہترین خوشبو آ رہی ہے، بریانی بن رہی ہے، اندر سے آواز آئی کہ مجھے بریانی کھانی چاہیے، مگر اس کے دل نے کہا تو نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر تو کھا لے گا تیرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اس نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، بھوک کو برداشت کیا، تو فرمایا اسی کو تو صبر کہا جاتا ہے، اور بھوک کو برداشت کر رہا ہے، گناہ کرنے کو دل کر رہا تھا، روزہ توڑ کے دل کر رہا تھا، مگر اس نے نہیں توڑا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اپنے نفس کو مار لیا، اپنے نفس کو دبا لیا، اپنی بھوک کو برداشت کر لیا، اپنی پیاس کو اس نے برداشت کر لیا، اسی کو صبر کہا جاتا ہے۔ ورنہ صبر کی دوسری قسم گناہوں سے روکنے پر جو تکلیفیں آتی ہیں ان کو برداشت کرنا۔ صبر کی تیسری قسم اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کسی بندے کو غلط چیز میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ رہی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمارے مقام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی گناہ سے روک کر ہمیں مہلت دے رہے ہیں، سدھرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، آپ کہنے لگے بھی بیماری کیسی نعمت ہے، آپ بیماری بھی بعض موقع پر اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بیماری دے کر بڑی مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بیمار نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کہاں چلے جاتے، ایمان سے خارج ہو جاتے، کافر بن جاتے، مشرک بن جاتے، مگر اللہ نے بیمار کر دیا، بیمار ہونے کے بعد اب ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، اب بیمار ہونے کے بعد میں ہر آدمی کرتا ہے اللہ بچا دے، اللہ بچا دے، تو کم سے کم وہ اللہ کو بھول گیا تھا، بیماری نے آ کے اللہ کو تو یاد دلا دیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا، بیماری نے اسے اس راستے سے روک کر کے صحیح راستے کی طرف۔ اور اگر کوئی آدمی نیک ہے اسے بیماری آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ایمان والا ہے، ایمان والے کو ایک کانٹا بھی پیر میں چبھ رہا ہے، کانٹا کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک کانٹا بھی اگر چبھ گیا اور اس پر اس نے صبر کر لیا، اللہ تعالیٰ کانٹا چبھنے پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اس کے مقام کو بلند فرماتے ہیں، اس کے نامے اعمال میں نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سر میں اگر درد ہوا اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی شفا دے گا، یہ کہہ دیا، ورنہ اللہ سر کے درد پر بھی ثواب عطا فرمائے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ
ایک عورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، صحابہ کا مجمع ہے، پردے کے ساتھ میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے، غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، صدر کھل جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دے اللہ تعالیٰ میری بیماری کو ختم فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے دو چیزوں کا میں انتخاب دیتا ہوں، اگر تو چاہے میں اللہ سے تیرے لیے دعا کر دوں اللہ تیری بیماری کو ختم فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اس پر صبر کر لے اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ یعنی اس بیماری پر اگر تو نے صبر کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھے جنت عطا کرے گا۔ عورت نے فرمایا، صحابیہ عورت ایمان دیکھو کتنا مضبوط، ایمان دیکھو کتنا مضبوط، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی بیماری میں برداشت کر لوں گی، میرے لیے جنت کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دے، میں صحیح نہیں ہونا چاہتی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے بدلے میں میرے لیے جنت رکھی ہے تو میں بیماری کی حالت میں زندگی گزار لوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، لیکن جاتے جاتے کہا بس اتنی دعا کر دینا کہ میں جب بے ہوش ہو جاؤں تو میرا صدر نہ کھلے، میرا صدر نہ کھلے۔ دیکھو وہ صحابیہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا، انہیں پردے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ اگر میں بے ہوش ہو جاؤں میرا صدر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا فرما دے اللہ بے ہوش ہونے کی حالت میں میرا صدر نہ کھلے۔ اور عورت کا صدر فرمایا، عورت کا سارا بدن صدر ہوتا ہے۔ آج ہماری عورتوں کا حال دیکھو، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، اسی طرح بغیر پردے کے بے حیا گھوم رہی ہے۔ ہماری بچیوں کے حال دیکھو، اگر برقع یہ وہ بھی فیشن کا آ رہا ہے، اس میں بھی چہرہ تو سارا نظر آ رہا ہے، پھر پردہ کہاں کا ہوا؟ سارا چہرہ نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو وہ پردہ کہاں کا ہوا؟ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ اس وجہ سے حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ بات دامنی کے اندر آتا ہے، حیا کرنی چاہیے، پردہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اس وقت کی صحابیہ عورتوں کا یہ حال تھا، اگر میں بیمار بھی ہو جاؤں بے ہوش بھی ہو جاؤں بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دے کہ میرا صدر نہ کھلے بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتا ہے، جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا دیکھو وہ کالی سی ایک عورت جا رہی ہے جو ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، وہ جنتی عورت ہے، وہ جنتی عورت ہے، وہ اپنی بیماری پر صبر کر رہی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ہمیں اگر بیماری آ رہی ہے، ذرا سی بیماری آئی منہ بنا کے بیٹھے تو ہمیں بیماری آنا سو ہمیں کیا گناہ کر ڈالے؟ معاف کرنا، یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر معاف نہ کیا تو ایمان جانے کا خطرہ تک ہوتا ہے۔ کیا ہمیں چھوڑے اللہ کو بیماری دینے کے واسطے؟ ہمارا کون بھی نہیں تھا، مجھے چھٹی بڑی بیماری، یہ میں کیا گناہ کرا؟ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے نہیں، کوئی بھی بیماری اگر آ رہی ہے تو صبر کرو صبر کرو۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، بیماری آنے سے پہلے دو فرشتے اس کے پاس میں آ جاتے ہیں، وہ فرشتے آ کر کے دیکھتے ہیں بیماری آنے کے بعد میں یہ کیا کر رہا ہے۔ بیماری آنے کے بعد میں اگر وہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے بیماری آئی ہے یا اللہ شفا دینے والے بھی آپ ہیں، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو وہ فرشتے واپس اللہ کے پاس میں جاتے ہیں، اللہ تیرا پورا بندہ بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد بھی تجھے یاد کر رہا ہے، بیمار ہونے کے بعد بھی تیرا ذکر کر رہا ہے، بیمار ہونے کے بعد بھی تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جاؤ میرے بندے کے لیے جب وہ بیماری سے باہر نکلے گا اس کے لیے نیا خون عطا کروں گا، ایک نیا گوشت عطا کروں گا، اور جس وقت میں بیماری سے باہر آئے گا تم گواہ رہنا میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دیکھو صبر کا مقام یہ ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے بیماری آئے صبر کرو، بیماری آئے صبر کرو، کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، جو بھی مصیبت آئے ہر حال میں نفع ہوا خوشی میں جھوم رہا ہے، خوشی میں جھوم رہا ہے، نفع آ گیا میری مرضی سے آیا ہے، میں نے محنت کی تھی نفع ہے، اللہ کو بھول گیا، پیسہ آیا مال آیا دولت سب کچھ آیا تو اللہ کو بھول گیا، اس کے بعد میں ذرا سا نقصان ہوا اب منہ لٹکا کے پھر رہا ہے، نقصان ہو گیا اللہ کی مرضی، یعنی منہ بنا کے کہہ رہا ہے اللہ کی مرضی، یہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے اللہ کی مرضی، دل میں کچھ اور ہے، اندر سے گھٹا گھٹا پھر رہا ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا ہے، کیا ہوا بھائی کہ نقصان ہو گیا بزنس میں، ارے بھائی نفع دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے چاہا جب نفع اللہ دے رہا تھا تو اللہ
ہمارے اسکول کے بچے، کالج کے بچے تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، اور جیسے ایگزام ختم پاس ہو گئے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اسے صبر نہیں کہا جاتا. ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہو، ہر حال میں، خوشی کی حالت میں، غمی کی حالت میں، پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں، شفا میں، صحت میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں کہو کہ الحمدللہ سب اللہ کی طرف سے ہے. کوئی غم آیا کسی نے جا کے پوچھا بھائی کیا ہو، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. صحابہ یہی کرتے تھے، کتنا بھی بڑا حادثہ آ گیا الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ جو یہ تینوں چیزیں برداشت کرے گا، یعنی نیک کام میں جو تکلیف آتی ہے ان کو برداشت کرے گا، گناہ کرنے کے لیے دل چاہ رہا ہے اپنے نفس کو روکے گا، اور پھر اس کے بعد میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کے اوپر صبر کرے گا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وبشر الصابرین، جنت کا وعدہ ہے، خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے وعدے فرما رہے ہیں، بڑے بڑے وعدہ فرما. ان اللہ، سب سے بڑا وعدہ اللہ کا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ صبر کرنے والوں کا ساتھ کوئی نہیں دے رہا ہے. ساری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کر کے دشمن بن گئی ہے، اور وہ اکیلا ایک طرف کھڑے ہو کے صبر کر رہا ہے. تو اسے اکیلے کو ساری دنیا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ میں اللہ کھڑا ہے، اللہ کھڑا ہے. اور اللہ جسے بچانا چاہے، ساری دنیا مل کر کے تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کا ایک بات بھی باقی نہیں کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جسے مارنا چاہے، ساری دنیا مل کر کے بچانا چاہے تو ساری دنیا نہیں بچا سکتی. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اللہ مع الصابرین، صبر کی سب سے بہترین مثال قرآن کریم ہم اٹھاتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک پیغمبر، ایک نبی گزرے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام ملک شام میں ایک علاقے میں یہ رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی، مال و دولت بھی، بے شمار مال و دولت عطا فرما. روم کے اندر سب سے بڑے مالدار حضرت ایوب علیہ السلام ہے، مگر مالداری کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے. فرمایا کبھی مالداری کی حالت میں اتنا مال ان کے پاس میں، روم کے مالداروں میں سب سے بڑے مالدار کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. 800 بیل کی جوڑیاں ان کے پاس میں، کئی ہزار کچر ان کے پاس میں، اور بڑی بڑی زمینیں ان کے پاس میں. بہرحال مال و دولت کا انبار اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. مگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی رات میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کے نہیں سوتے تھے. آج پیٹ بھر کے کھانا کھا کے 2 رکعت نماز تک پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا. اگر پیٹ بھر کے کھا لیا ساری رات عبادت کیسے کروں گا؟ اس وجہ سے پیٹ بھر کے کھانا تک نہیں کھاتے تھے، ورنہ میری عبادت میں کوتاہی ہو جائے گی، غفلت آ جائے گی، سستی آ جائے گی. اتنا مال، آج کہتے ہیں نا ذرا سا مال اللہ نے کیا دے دیا، اکڑ ہمارے اندر اتنی آ جاتی، بات کرنے تک تیار نہیں ہے. وہ بندے سے بات کرو، ارے بھائی ذرا بات نہیں، حضرت ٹائم نہیں میرے پاس میں، وقت نہیں ملتا. کیا بھائی مسجد پڑھی آ رہی؟ نہیں حضرت کہا وقت، آفس کو جانا، مجھے حسابہ لکھنا، یہ لکھنا وہ لکھنا. ایسے حساب بھاڑ میں جائیں جو نماز تک مسجد میں لے کے نہیں آ رہے ہو ہمیں. ایسے حساب اللہ یہ نہیں پوچھے گا تیرے پاس میں کیا تھا، کتنی دولت تھی، اللہ یہ پوچھے گا کیا کر کے آیا میرے لیے. ایوب علیہ السلام سے بڑا مالدار کوئی ہو سکتا ہے جن کے پاس میں اتنی جائیداد، اتنا مال، اتنی زمینیں، کہ روم کے مالداروں میں سب سے بڑے مالدار ایوب علیہ السلام. اس کے باوجود نوافل ادا فرما رہے ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں. ورنہ غریبوں میں اتنا خرچ کرتے، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، یتیموں کی کفالت فرماتے. کسی کے بارے میں معلوم ہوگا تھوڑا بچوں کے باپ کا انتقال، خود جا کر کے ان کی دستگیری فرماتے، خود جا کے حالات معلوم کیا کرتے. بہرحال ایوب علیہ السلام اللہ نے بہت نوازا. تو اتنا نوازا، فرشتے ان کی تعریف فرماتے آسمانوں میں. ایوب علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے ہیں، اللہ نے مال دیا تو مال اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں. تو شیطان جو تھا، شیطان پہلے زمانے میں آسمانوں کے اوپر جایا کرتا تھا. پہلے آسمانوں کے اوپر اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، پہلے زمانے میں آسمانوں کے اوپر چلا جایا کرتا تھا. پھر اس کے بعد میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو کچھ آسمانوں کے اوپر جانا اس کا بند ہو گیا. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آسمان پر یہ جانے سے پہلے فرشتوں کو پہرے پر لگا دیا گیا. آج یہ
اٹھا کے مارتے ہیں اور یہ شیطان واپس آ جاتا ہے. تو میرے ہاتھ آج شیطان آسمانوں میں نہیں جا سکتا, پہلے جایا کرتا تھا. یہ آسمانوں میں گیا, آسمانوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریفیں ہو رہی ہیں, ان کے واسطے دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جا رہی ہیں, برکت کی دعائیں کی جا رہی ہیں. اب جلنے والے جو ہوتے ہیں, حسد کرنے والے, جلنے والے, ان کو کہاں کسی کی تعریف قبول ہوتی ہے, ہضم ہوتی ہے. اس نے شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف سنی تو جلن پیدا ہو گئی, اندر سے اڑنے لگا, جلنے لگا. میری تعریف نہیں ہو رہی ہے, ایوب کی تعریف ہو رہی ہے. چنانچہ واپس آیا اور چل رہا ہے, چیخیں مار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس نے درخواست کی, یا اللہ یہ ایوب کی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب میرا بندہ ہے, میرا فرما بردار ہے, وہ ہر حال میں اللہ میرا شکر ادا کرتا ہے, میری تعریف کرتا ہے, میری بندگی, میری بڑائی, میری بزرگی بیان کرتا ہے. تو شیطان نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جو بڑی بات نہیں. کہا آپ نے اسے مال دیا ہے, دولت دیا ہے, اسے سب کچھ عطا کیا ہے. جب بندے کے پاس میں سب کچھ ہو وہ تو تعریف کرے گا, وہ تو عبادت کرے گا. میں تو جب مانو جب ایوب علیہ السلام کے پاس میں کچھ بھی نہ رہے, اس کے بعد بھی دیکھیں گے کہ ایوب عبادت کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہتا ہے کہ مجھے ایوب علیہ السلام کے مال پر آپ تسلط عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا, میرے بندے کے اوپر مجھے بھروسہ ہے اور میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے, مال سے, دولت سے محبت نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے ایوب علیہ السلام کے مال پر تجھے اختیار دیا, تیری مرضی جو چاہے کر لے. اس کے بعد میں واپس آیا, خوش ہوتا ہوا آیا. کہا ایوب بڑی تعریفیں کرا رہا تھا, آسمانوں میں تعریفیں ہو رہی تھی, مگر آج دیکھنا ایوب کو میں بے قابو کر دوں گا اور اسے دور کر دوں گا, گمراہ کر دوں گا اور اللہ کا نافرمان بنا دوں گا. نعوذ باللہ. اس نے آ کر کے اپنے چیلوں کو, چپیٹوں کو, جنات کو جمع فرمایا. جمع فرمانے کے بعد میں کہنے لگا دیکھو مجھے ایوب علیہ السلام کے مال پر تسلط اختیار ہوا ہے, اختیار ملا ہے. یہ بتاؤ ان کے مال کو کون ختم کر سکتا ہے؟ ایک بڑا جنات, بڑا ہیبل جنات کھڑا ہوا. کہا میرے پاس میں ایسی آگ ہے کہ میں ذرا سی دیر میں ان کا سب کچھ جلا کر کے راکھ کر سکتا ہوں. ایک کھڑا ہوا, کہا میرے پاس میں ایسی چیز ہے کہ اگر میں ایک چیخ مار دوں تو سارے جاندار اس پہ مر جائیں. تو شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. ایک کو بھیجا, ایک جن گیا. حضرت ایوب علیہ السلام کے 500 اونٹ ایک چراگاہ میں چل رہے تھے. جا کر کے اس نے ایک آگ لگائی, سارے اونٹ جل کر کے راکھ ہو گئے. اس کے بعد میں خود ایک شکل بنا کر, اونٹ چرانے والے کی شکل بنا کر ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا ایوب کیا کر رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نماز میں, دعا میں مشغول ہے. نماز سے فارغ ہوئے, دعا کر رہے ہیں, اللہ ہر حال میں راضی ہوں. تو آنے کے بعد میں کہا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو نمازیں پڑھ رہا ہے, تو اللہ سے دعائیں کر رہا ہے, اور آپ جانتے بھی ہیں کیا ہوا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ جس اللہ کی آپ عبادتیں کر رہے ہیں, جس اللہ کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں, اس اللہ نے نعوذ باللہ آپ کے سارے اونٹوں کو جلا کر کے ختم کر دیا. اگر ہمیں آگے کہا جائے کہ ہمارا سارا مال ہلاک ہو گیا تو ہم کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو جائے گا, بی پی اور شوگر ہمارا پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گا. ایوب علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور دل پر ہاتھ رکھا اور فرمایا الحمدللہ. شیطان بڑا تعجب میں پڑ گیا. الحمدللہ, یہ الحمدللہ کہنے کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کا مال جلا کر کے راکھ کر دیا گیا, آپ کے اونٹوں کو جلا دیا گیا, مار دیا گیا, آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ. ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ, اللہ ہی کا تو تھا, اللہ نے کر دیا, کوئی بات نہیں. شیطان بھاگ گیا. اس کے بعد میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس میں دوسرا جنات گیا. اس نے جا کر کے چیخ ماری, بکریوں کا ریوڑ ہلاک ہو گیا, ساری بکریاں ختم ہو گئی. اس کے بعد میں بکریاں چرانے والے کا لباس پہن کر اس کی شکل بنا کر کے ایوب علیہ السلام کے پاس میں پھر آیا. دیکھا کہ ایوب علیہ السلام اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. کہا ایوب علیہ السلام ساری بکریاں بھی مر گئی. ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, کوئی بات نہیں ہے. کیسے آدمی, آپ سارے اونٹ مر گئے, ساری بکریاں مر گئی, سب کچھ ختم ہو گیا, پھر بھی الحمدللہ کہا الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد میں پھر واپس گیا. اس کے بعد میں جن کو بلایا, کہا ان کی جتنی کھیتی اور جو زراعت, یہ سارے پھل پیڑے اور جو باغات جو سب کھڑے ہیں سارے کے سارے ختم کر دو. اس کے بعد میں جن گیا اور اس نے سارے کے سارے ایک ہوا ایسی چلائی, سارے کے سارے باغات ختم, ساری کھڑی کی کھڑی فصل تباہ اور برباد ہو گئی, سب ختم ہو گئی.
اس کے بعد میں کسان کا لباس بنا کر کے ایوب علیہ السلام کے پاس آیا. ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا الحمدللہ. اس کے بعد میں پھر اپنے چیلوں کو جمع کیا, کہا ایوب یہ انسان ہے کہ کیا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ہر اتنا مال تباہ ہو گیا, یہ غریب ہو گیا, کہاں ایک بادشاہ تھا, کہاں بالکل زمین کے اوپر آ گیا, سارے اونٹ مر گئے, ساری بکریاں, سارے خچر, سارے گھوڑے, سب کچھ تباہ اور برباد ہو گیا, سارے باغات چلے گئے. اور اس کا تو ایک ہی جملہ ہے, ایک ہی زبان سے لفظ نکلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں, کیا کریں. کسی نے کہا ایک کام کرو, مال سے تو انسان محبت کرتا ہے, مال بعد میں بھی کما سکتا ہے, مگر اس کی اولاد کے ذریعے سے آزما. اولاد ایک ایسی چیز ہوتی ہے, ایسی نعمت ہوتی ہے, اگر انسان کو کہا جائے کہ ایک طرف تمہارا مال ہے, ایک طرف تمہاری اولاد ہے, تو کیا پسند کرو گے؟ ہر آدمی کہے گا مجھے میری اولاد چاہیے, مال سارا چاہو تو لے لو. تو ساری نعمتوں سے بڑھ کے اولاد نعمت ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام کے جوان بیٹے, خوبصورت بیٹے, نیک صالح دیندار بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو شیطان پھر اللہ کے پاس میں گیا. اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ مال تو کوئی بھی دے سکتا ہے, مگر مجھے ان کی اولاد پر بھی تسلط چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا, تجھے اولاد کے اوپر بھی تسلط دیا. شیطان واپس آیا, واپس آنے کے بعد میں پھر اس نے اپنے جنوں کو بلایا اور کہا ان کی اولاد کے لیے کیا کرو. کاٹی کے میں جا رہا ہوں. ایک جن گیا اور اس نے جا کر کے اوپر سے ایک جگہ پر جہاں ان کی اولاد جمع تھی, اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی, اور اتنے پتھر برسائے کہ ایوب علیہ السلام کی اولاد کے چچڑے اڑ گئے. ہاتھ الگ ہے, پیر الگ ہے, آنکھیں الگ ہے, کان الگ ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ شیطان جو ہے ایک آدمی کا لباس بنا کر کے اور اس کے بدن پر خون لگا کر کے ایوب علیہ السلام کے پاس میں گیا. دیکھا کہ پھر ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس نے جا کر کے کہا ایوب غضب ہو گیا, تمہاری اولاد کی جا کے دیکھو حالت کیا ہو گئی ہے. آنکھیں باہر نکل گئی ہیں, ہاتھوں کی انگلیاں تک الگ ہو گئی ہیں, بدن کا چورا ہو گیا ہے, پہچان میں نہیں آ رہے ہیں اولاد کون سی اولاد ہے, کہاں ہے. یہ حالت تمہاری اس اللہ نے بنا دی ہے جس اللہ کی تم عبادت کر رہے ہو. اللہ کی قسم, حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو مٹی اٹھائی اور اپنے سر پر یوں ڈال لی اور تھوڑی دیر بے قابو ہو گئے, کیونکہ جب ایک دم اچانک یہ خبر ملے ساری کی ساری اولاد مر گئی ہے, ساری اولاد کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے, تو شیطان بڑا خوش ہوا کہ دیکھو ایوب بے قابو ہو گیا ہے, میں نے صبر سے ایوب کو ہٹا دیا ہے. فوراً گیا, آسمان پر اڑتا ہوا جا رہا ہے. اتنے میں فوراً ایوب علیہ السلام سنبھلے اور کہا میں بے قابو ہو گیا, بے صبر ہو گیا. فوراً اللہ کے سامنے کہا اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, میری زبان سے جملہ نکل گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ توبہ کرتا ہوں. فوراً توبہ فرمائے اور کہا الحمدللہ. فوراً ایک فرشتہ شیطان سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر کے پیغام دیا کہ ایوب علیہ السلام نے توبہ کر لی ہے, اور اپنی اولاد کے مرنے پر ایوب علیہ السلام نے کہا ہے الحمدللہ الحمدللہ. شیطان گیا, جانے کے بعد میں کہا کہ اللہ ایسا ہو, اللہ نے فرمایا جا کے دیکھ میرا ایوب ابھی نماز پڑھ رہا ہے, میرا ایوب ابھی میرے سامنے سجدہ ریز ہے, ابھی میری بڑائی بیان کر رہا ہے. شیطان بڑا رنجیدہ ہوا, چیخیں مارتا پھر رہا ہے. اس کے بعد میں اللہ سے کہا اللہ آخری بار مجھے ایک کام کرے, ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی مجھے اختیار دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا, اگر تو میرے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے اور تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, وہ مال سے, دولت سے, اولاد سے, اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, جا تجھے ایوب علیہ السلام میرے بندے پر میں نے تجھے اختیار دیا. شیطان آیا, آنے کے بعد میں ایوب علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے کہ بھوک ماری یا بہرحال جو بھی کچھ کیا, ایوب علیہ السلام کے بدن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت قسم کی بیماری لاحق ہو گئی. فکشفنا ما به من ضر, اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری ایوب علیہ السلام کا ربا انی مسنی الضر, ایک بڑی سخت قسم کی بیماری. علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیماری کیا تھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بعض علماء نے لکھا سارے بدن کے اندر پھنسیاں پیدا ہو گئی اور بدن سے گوشت نکل کر کے گرنے لگا اور بدن کے اوپر کیڑے پیدا ہو گئے. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ کیڑوں والی بات صحیح نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک سخت قسم کی بیماری لاحق ہو گئی. صرف زبان اور دل کے علاوہ ہر جگہ پر ایوب علیہ السلام کے زخم پیدا ہو گئے.
اور اتنی سخت قسم کی بیماری، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، گھر والے آل اولاد تو سب ختم ہو چکی ہے، خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بستی والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، جن غریبوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، آج کسی غریب تک نے ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہاں تک کہ جب ایوب علیہ السلام کی بیماری اور زیادہ بڑھی تو گاؤں والوں نے، بستی والوں نے مل کر کے ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا کہ اس بیماری کہیں ہم کو نہ لگ جائے اور اس کی وجہ سے کہیں ہم بیمار نہ ہو جائیں، اس وجہ سے ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کے کسی نے ساتھ نہ دیا۔ وہ بیچاری جاتی، ایوب علیہ السلام کی دیکھ بھال بھی کرتی، جو کچھ تھا سب ختم ہو چکا تھا، کچھ مال نہ بچا تھا، کچھ دولت نہ تھی، کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا تھا، بیچاری جاتی گاؤں میں ایک گھر میں در در کے پاس جا کے بھیک مانگتی، کوئی آدھی روٹی دے دیتا، کوئی ایک روٹی دے دیتا، وہ ایوب علیہ السلام کے واسطے لے کے آتی اور ایوب علیہ السلام کو لا کر کے کھلاتی، ان کے بدن کو صاف فرماتی اور جتنا ہو سکتا تھا ایوب علیہ السلام کی مدد فرماتی۔ آج کی میری مائیں بہنیں، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے سبق حاصل کریں۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کیسا حق ادا کر کے دکھایا، کیسا حق ادا کر کے دکھایا۔ آج ذرا سی تکلیف کیا آ جائے، ذرا سی پریشانی کیا آ جائے، میاں بیوی کو چھوڑ کر چلی جائے، یا میاں بیوی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی میاں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ذرا سی ایک عرضی آئی، عرضی میں لکھا ہوا ہے میں طلاق دینا چاہتا ہوں اپنی بیوی کو، میرے پاس میں خود عرضی آئی، وجہ کیا، وجہ معلوم کی، کہ وہ بیمار ہے، بیماری رہتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ میں نے اس سے ایک سوال کیا کہ دیکھو معاف کرنا میں ایک سوال، ذرا تیکھا سوال ہے، کڑوا سوال ہے، جواب دینا۔ بتاؤ حضرت، میں نے کہا یہی بیماری اگر تیری ماں کو آ جاتی تو کیا ماں کو چھوڑ کے چلا جاتا؟ یہی بیماری کاش کہ اگر تجھے آ جاتی اور تیرے ماں باپ تجھے نکال کے دھکے دے کے باہر کر دیتے تو کیا تیرے اوپر کیا گزرتی؟ آج میری بیوی کے اوپر یہ بیماری آئی ہے، کوئی بیمار اپنی مرضی سے تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بیماری پتہ نہیں کب آ جائے، کب انسان بیمار ہو جائے، کب انسان کے اوپر کس قسم کی بیماری آ جائے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج بیوی کو بیماری آ گئی تو طلاق دینا چاہتا ہے، کل تجھے بیماری لگ گئی تو کیا کرے گا؟ تیری ماں کو بیماری لگ گئی کیا کرے گا؟ یا تیرے باپ کو بیماری لگ گئی کیا کرے گا؟ کہ نہیں میں طلاق چاہتا ہوں، میں کہاں تک دیکھ بھال کروں گا؟ آج نکاح کو فیشن بنا لیا گیا، نکاح کو ایک وہ گڈے گڑیا کا کھیل کھیلنا نا، جیسے بچے چھوٹے چھوٹے گڈے گڑیا بناتے ہیں، جب چاہتے ہیں لا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں مروڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں توڑ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ ایک نکاح فیشن بن چکا ہے۔ ذرا ذرا سی لڑائی ہوئی کہا ہمیں کھلا چاہیے، عورت کہتے ہیں مجھے کھلا چاہیے، مرد کہتے ہیں مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ ایک آدمی آیا عرضی لے کر، کہا ہمیں آپس میں ہمارے درمیان صلح کرا دو، میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں کتنی عمر تمہاری؟ کہا تقریباً 50 سال عمر ہے۔ میں شادی کو کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال کی بیٹی ہے، شرم کرو، غیرت کرو، تمہاری بچی شادی کی عمر کے لائق ہے اور آج تم کھلا اور طلاق لینے کے لیے آئے ہو۔ اور بات کیا کہ بیوی میری بات نہیں مانتی، میں بیمار ہو گیا، بیوی میری خدمت نہیں کرتی، بیوی آگے کہ نہیں میں بیمار، مجھے بخار آ گیا تو مجھے دوائی تک نہیں لا کے دے گا۔ یہ ذرا ذرا سی لڑائیوں کی وجہ سے کھلے اور طلاق ہو رہے ہیں۔ یہ بتاؤ ایسے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت کہاں سے آئے گی؟ بیوی شوہر کا مقام نہیں سمجھتی، شوہر بیوی کا مقام نہیں سمجھتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم اگر شوہر کا حق ادا کرنا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے معلوم کرو، بیماری کے اندر مبتلا رہے اور کتنے، ایک دن، ایک مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال نہیں، 18 سال تک برابر اسی بیماری میں مبتلا رہے، اور اتنی خطرناک قسم کی بیماری کہ گھر والوں نے، خاندان والوں نے، بستی والوں نے باہر نکال دیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کیسی وہ بیماری ہوگی مگر اس حالت میں کہ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے بدن سے کپڑا پھاڑ دی اور ان کے بدن کو صاف فرما دی اور ان کو سینے سے لگا دی، اور اس حال میں بھی کہتی کہ آپ میرے سرتاج ہیں، آپ میری زندگی کے ہم سفر ہیں، آپ کے ساتھ میری زندگی جڑی ہے، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتا ہے اسلام، یہ سکھاتا ہے اسلام۔ اللہ کی قسم اگر کوئی بیوی شوہر کی خدمت نہیں کرے اور شوہر ناراض ہو کے ناراض ہو جائے، شوہر بیماری کی حالت میں یا پریشانی کی حالت میں ایک رات بیوی سے ناراض ہو کے سویا، اللہ کی قسم اس بیوی کے اوپر لعنت برستی ہے،
بیوی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور شوہر نے ضرورت پوری نہ کی تو اللہ کی قسم اس شوہر کے اوپر اللہ کی لعنت برستی. آج ذرا سی بیماری ہو جائے، ارے بڈھا مرتا نہیں ہے، پتہ نہیں کب مرے گا. 2 سال ہو گئے اسے ستاتے ستاتے، 2 سال ہو گئے اسے دیکھتے دیکھتے. اللہ اللہ، کیا اگر وہ صحیح سالم ہوتا تو ہم یہ الفاظ کہتے؟ جس وقت میں ہم نے نکاح کیا تھا، نکاح کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں ایجاب و قبول میں کہ ہم نے قبول کیا. قبول کرنے کا مطلب کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ساتھ رہنا ہے، خوشی میں بھی ساتھ رہنا ہے، غم میں بھی ساتھ رہنا ہے. پریشانی آئے مل کر برداشت کریں گے، بیماری آئی مل کر برداشت کریں گے. اسے کہا جاتا ہے میاں بیوی، اسے کہا جاتا ہے شوہر اور بیوی کا حق ادا کرنا. آج نہ بچے ماں باپ کو ذرا سی بیماری آئی گھروں سے نکال دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آئی گھروں سے نکال دیتے ہیں. ارے میرے بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے. آج ذرا سی بیماری اللہ نے دی ہے، تم نے اسے گھروں سے نکال دیا، کل اللہ پکڑ کے پوچھے گا اللہ کو کیا جواب دو گی؟ اللہ کی قسم ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر بیوی شوہر سے تنگ آ کر یہ کہتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، اللہ کی قسم جب اس کی زبان پر خلا کا لفظ آتا ہے تو آسمان لرز جاتا ہے، آسمان لرز جاتا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آج دھاگے کو توڑنے کی طرح میاں بیوی کا رشتہ سمجھا جانے لگا. ذرا سی بات پر کھلے ہو رہے ہیں، طلاق ہو رہے ہیں. وہ اس کی برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ اس کی برداشت نہیں کر رہا ہے. یہ حالات آج ہماری آنکھوں کے ساتھ. اللہ معاف کا بہرحال بیوی کا مقام، شوہر کا مقام ایک اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، محبت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بیوی شوہر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ فرمایا شوہر اگر بیوی کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں پیار و محبت پیدا کرو. ہمارے گھروں میں اگر کوئی پریشانی آئی مل کر لڑو. کوئی بیمار ہو گیا دیکھ بھال کرو. اللہ کی قسم اگر کوئی آدمی جا کر کے بیمار کی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے، دیکھنے والے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے. تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت ان کا نام تھا، ان کے علاوہ کسی نے ساتھ نہ دیا. اور ایوب علیہ السلام کے اوپر ایسا زمانہ گزرا، زبان کے علاوہ دل کے علاوہ کوئی بدن کا عضو محفوظ نہیں رہا. بدن سے گوشت کے ٹکڑے الگ ہو کر کے گر گئے اور بدن کے اوپر حضرت ایوب علیہ السلام ایسی سخت قسم کی بیماری، اللہ معاف کرے، زبان سے وہ الفاظ ادا تک نہیں کر سکتے ہیں. اس حال میں بھی ایوب علیہ السلام نماز ادا فرمائے. یاد فرما ایوب علیہ السلام کی بیوی ایک مرتبہ گاؤں میں گئی ہے. ایوب علیہ السلام کی بھوک کی وجہ سے زبان باہر نکل گئی ہے. گاؤں میں جا کے گاؤں والوں سے سوال کیا، اے گاؤں والوں میرا شوہر بھوکا ہے، ایک لقمہ تک اس کے پیٹ میں نہیں پہنچا ہے، اللہ کے واسطے ایک روٹی دے دو. سب نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا. کوئی ایک آدمی گجری کا سامان خریدنے والا جا رہا تھا. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے تو اپنی بال کاٹ کر کے اس کو بیچ دیا. کہا ایک روٹی خرید کے شوہر کو لے جا کے دے دو. بال کاٹ کر کے اسے دے دیے. ایوب علیہ السلام کے پاس گئی اور جانے کے بعد ایوب علیہ السلام نے دیکھا تیری چوٹی کہاں ہے؟ کہا میں نے بیچ دیا ہے. کہا تمہاری بھوک مجھ سے برداشت ہوئی، تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھنی. یہ ہوتا ہے حق ادا کرنا، یہ ہوتا ہے حق ادا کرنا. ایوب علیہ السلام کے اوپر ایسے حالات آئے، اس حال میں ایوب علیہ السلام کہتے اللہ تیرا شکر ہے. شیطان ایک دن آیا اور حکیم بیمار، ایوب علیہ السلام بیمار ہے، حکیم کی ڈاکٹر کی شکل بنا کر کے آیا. ایوب علیہ السلام کی بیوی جا رہی ہے تو یہ ڈاکٹر کی شکل بنا کے ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا. ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا ہمارے شوہر بھی بیمار ہے، کوئی علاج بتا دو. کہا کیا اصل تو آیا تھا اسی مقصد کے لیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسی بیماری آ گئی ہے، سارا بدن خراب ہو چکا ہے. کہا میرے پاس کوئی علاج ہے، میں علاج دے دوں گا، مگر ایک شرط ہے، تمہیں یہ کہنا ہوگا اپنی زبان سے کہ شفا دینے والا تو ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا تو ہے. یعنی ایمان سے ہٹانا چاہتا ہے. آج ہمیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ذرا سی بیماری آئے تو پہلے اللہ کے اوپر یقین کرنے کے بجائے سیدھا ڈاکٹروں کے پاس میں بھاگتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس میں جاؤ، علاج کراؤ، مگر شفا اللہ سے مانگو، کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ڈاکٹر آپ کو
शिफा नहीं दे सकता। तो शैतान ने कहा तुम्हें ही कहना होगा कि शिफा देने वाला तो है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो थी वो उन्होंने कहा 18 साल हो गए हैं तकलीफों को बर्दाश्त करते करते, अगर एक मर्तबा ये जबान से जुमला कह दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है मैं कर लूंगी। उसके बाद मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास में गई और जाकर के उनको सारे हालात सुनाए। कहा पहले हम कैसे थे, अल्लाह ने हमें कैसा माल दिया था, औलाद भी दी थी, आज हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई बीमारी काम नहीं कर रही है, सबने साथ छोड़ दिया है। एक डॉक्टर मुझे मिला है, उस डॉक्टर ने कहा मेरे पास में इलाज है, मगर शर्त ये है अपनी जबान से तुम्हें एक मर्तबा कहना होगा कि शिफा देने वाला तू है। अय्यूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए, फौरन गुस्से में खड़े हुए और खड़े होने के बाद में कहा कि रहमत तुझे क्या हो गया, तुझे शर्म नहीं आती, वो शैतान था, तुझे बहकाना चाहता था, तुझे ईमान से दूर करना चाहता था, और खबरदार मेरे पास से दूर हो जा। और फिर उसके बाद में बीवी को दूर कर दिया, गुस्से में आ गए। देखो आज गुस्सा किस बात पर होता है, बीवी ने खाना नहीं बनाया गुस्सा कर रहे हैं, बीवी ने दुनिया की कुछ चीज मांग ली गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, इन चीजों के ऊपर गुस्सा मत करो, इन चीजों के ऊपर बीवी को मत मारो। हाँ, अगर बीवी आपकी नमाज नहीं पढ़ रही है, आपकी बीवी दीनदार नहीं है, उसके ऊपर गुस्सा करो, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, तू दीन का काम क्यों नहीं कर रही है, तू घर में कुरान क्यों नहीं पढ़ती है। आज ये चीजें अपनी बीवी से कोई मालूम नहीं करता। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी की जबान से ये जुमला निकला, फौरन गुस्सा हो गई और कहा मेरी नजरों से दूर हो जा, तूने सोचा भी कैसे, वो शैतान था, हमें हमारे ईमान में कमजोर करना चाहता था। अब मुझे ये बता, अल्लाह ने हमें माल दौलत अता फरमाया था, अल्लाह ने हमें सब कुछ अता फरमाया था, कितने साल अल्लाह ने हमें माल दौलत दिया, फरमाया 70 साल 80 साल तक हम मालदार रहे, हम सुकून के अंदर रहे। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर 70-80 साल तक बराबर अल्लाह ताला मुझे उसी बीमारी में रखे तब भी मैं अल्लाह का सब्र और शुक्र अदा करता रहूंगा। फिर उसके बाद में जब बीवी की जबान से अल्फाज सुने, अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के हाथ उठे और अब रो करके कहा रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्रु, अल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ पहुंची है, आज तक ये तकलीफ बदन की तकलीफ मुझे तकलीफ न पहुंचा सकी, मुझे न तोड़ सकी, या अल्लाह अब मैं टूट चुका हूं, इसलिए कि शैतान मेरे घर तक आ चुका है, मेरी बीवी तक आ चुका है। अल्लाह मेरा माल गया, मुझे शैतान न तोड़ सका, मेरी दौलत गई, मुझे शैतान न तोड़ सका, अल्लाह मेरे बच्चे मर गए, मुझे शैतान न तोड़ सका। मैं इस बात से टूट चुका हूं कि आज मेरी बीवी का ईमान कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। आज जरा सा हमारा दुनियावी नुकसान हो जाए तो हर आदमी परेशान, क्या हुआ, 10,000 रुपए नुकसान हो गए, 10,000 रुपए नुकसान हो गए, बाद में भी आ सकता है, मगर हमारे जो ईमान का नुकसान हो रहा है उसके बारे में किसी को फिक्र तक नहीं है। हमारी नमाजें छूट रही हैं, सुन्नतों के हम जनाजे निकाल रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियों पर नाफरमानियां हम कर रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हम पहुंचा रहे हैं, सुन्नतों के जनाजे निकाल के हमारे ऊपर कोई एहसास तक नहीं है। हमारे घर गुनाहों के अड्डे बन चुके हैं, हमारे घर में टीवी देखना, बेहयाई करना ये आम हो चुका है, सूद और हराम हमारे घरों तक आ चुका है, कुरान की तिलावत नमाज हमारे घरों से निकल चुकी है और हमारे ऊपर कोई एहसास तक नहीं है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मेरा सब कुछ खत्म हो गया मगर मुझे न तोड़ सका, अल्लाह मेरी बीवी की ज़बान से लफ्ज निकले मेरा दिल टूट चुका है। अंत अर्हमुर राहिमीन, अल्लाह आप रहम करने वाले हैं, अल्लाह हिफाजत फरमा दे, हमारे ऊपर भी रहम फरमा दे। अब अल्लाह ताला ने फौरन दुआ कबूल फरमाई, फरमाया अय्यूब क्या चाहते हो, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, फरमा उलमा ने बताया अगर कोई बीमार हो जाए ये दुआ पढ़े रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अर्हमुर राहिमीन, कितनी भी खतरनाक बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा अता फरमा दे। बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया अय्यूब एक काम करो, जिस जगह पर तुम पड़े हुए हो उस जगह पर और उस बिजली का अपना पैर जमीन के ऊपर मारो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन के ऊपर मारा, अल्लाह ताला ने जमीन से एक चश्मा जारी फरमाया, अय्यूब अलैहिस्सलाम को फरमाया अय्यूब इस चश्मे से थोड़ा सा पानी पी लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया, जैसे पानी ऊपर से हलक तक उतरा, अल्लाह ताला ने पानी के साथ साथ में सारी बीमारी को खत्म फरमा दी। फरमाया अय्यूब अब एक काम करो, गुस्ल करो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी में गुस्ल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने
غسل کے ساتھ ساتھ میں ایوب علیہ السلام کا حسن، ایوب علیہ السلام کا جمال، ایوب علیہ السلام کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بدن بالکل صحیح سالم بنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد میں ایوب علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا ایوب اور کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ بس تیرا شکر ہے اور میں نے صبر کیا ہے، اللہ ہر حال میں راضی ہوں، جو آپ چاہتے ہیں میں ہر حال میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کے دیکھو جہاں تمہارا گھر تھا، جہاں تمہاری بستی تھی وہاں جاؤ۔ ایوب علیہ السلام اپنی بستی میں گئے، جا کے دیکھا جیسا گھر تھا اسی طرح گھر صحیح سالم نظر آیا۔ اندر گئے تو جو ایوب علیہ السلام کے بچے ہلاک ہو گئے تھے، ایوب علیہ السلام کے سارے بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، سارے جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں وَأَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا، سارے کے سارے اللہ نے واپس لوٹا دیے، سارا مال اللہ نے لوٹا دیا، ساری دولت اللہ نے لوٹا دی، جو کچھ ایوب علیہ السلام کے پاس میں تھا سارا کا سارا اللہ نے واپس کر دیا۔ اور اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا رحمتم من عندنا وذکریٰ للعابدین، یہ اللہ کی طرف سے ہم نے اپنی رحمت سے ان کو عطا کر دیا، اور فرمایا یہ نصیحت ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ یہ واقعہ ایوب علیہ السلام کا ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے کہ چاہے جو بھی ہمارے اوپر پریشانی آ جائے، آج ہمارے اندر سے صبر نکل چکا ہے، آج یہ چیزیں ہم بھول چکے ہیں، اس وجہ سے اکثر آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے۔ کیوں بھائی کیا ہوا؟ رات میں نیند نہیں آتی ہے، پریشانی ہے، کیا ہوا؟ بزنس نہیں چل رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو ہر حال میں کہو اللہ تیرا شکر ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے کوئی بات نہیں، کہو اللہ تیرا شکر ہے، کل اللہ اچھا کھلاتا تھا، آج اللہ کی طرف سے تھوڑی بہت پریشانی آ گئی، کوئی بات نہیں، کہو اللہ کل تمہیں اچھا کھلایا، آج پریشانی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جو صبر کرے گا، صبر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پریشانی کے بعد آسانی لاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے نا، آپ کا وقت ہو گیا، فرمایا جو اللہ کی طرف سے مومن بندے کو تکلیف آتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہو، چاہے ہماری کاروباری تکلیف ہو یا ہماری بدنی تکلیف ہو یا ہماری خاندانی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف ہمیں آئی، کوئی بھی پریشانی آئی اور ہم نے صبر کر لیا، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ ہر شر کے بعد دو خیر کے فیصلے فرما دیتے ہیں، دو آسانیاں ہمارے پاس۔ سمجھ لو آج اگر زیادہ تکلیف میں ہم مبتلا ہیں تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ جلدی آسانی آنے والی، آج اگر پریشانی ہے سمجھ لو انشاءاللہ جلدی اللہ تعالیٰ خوشی لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوشی لانے۔ اس وجہ سے ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ میرے بھائیو ہر حال میں اللہ کی قدرت پر راضی رہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اسی مقدر کے اوپر ہر حال میں کہو اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو، چاہے بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا نہ چھوڑو۔ جیسا ایوب علیہ السلام نے بیماری آئی تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیماری آئی تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، جو بھی اللہ کے احکام، ہر اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو دنیا میں کتنا بڑا بدلہ عطا فرما جتنی دولت اللہ تعالیٰ نے پہلے ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اب بیماری کے بعد صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی ڈبل عطا فرمائی۔ یہ ہوتا ہے اگر ہم صبر کریں گے تو یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں، اگر ہمارا کچھ گیا ہے تو انشاءاللہ صبر کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کے ڈبل ہمیں عطا کرے گا۔ بے صبری کرو گے ڈپریشن میں چلے جاؤ گے، تم جلدی بوڑھے ہو کے مر جاؤ گے۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آدمی بھٹا ہونے کی عمر نہیں ہے، بھٹا ہو گیا ہے، جھک کے چل رہا ہے، کیا ہوا؟ ٹینشنوں نے مار دیا حضرت۔ ٹینشن کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک علاج کے، کتنی بھی بڑی ٹینشن ہے اللہ کے سامنے آ کے مسجد میں آ کے سکون سے نماز پڑھ کے پھر اللہ سے کہو اللہ فلاں ٹینشن آئی ہے، فلاں بیماری آئی ہے، فلاں مصیبت آئی ہے، اللہ دور کر دے، تب جا کر کے انشاءاللہ ہماری ساری ٹینشنیں بھی ختم، ساری مصیبتیں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ ورنہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ہماری مصیبتوں کو ختم کر دے؟ کوئی نہیں ختم کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عطا فرمائے، جو اللہ کی طرف سے تکلیفوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ ان سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان، رات میں ایک ہماری طاہری بھابھی تھی، ان کا اچانک ایک ولادت کی وجہ سے ولادت ہونے والی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے 3 معصوم بچے ہیں، ان کے واسطے دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اللہ بلند فرمائے۔ جو چھوٹے چھوٹے
معصوم بچے ہیں، اللہ ان بچوں کو صحت کاملہ